اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ سسٹرز، آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 سے آنورڈ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت حق دیا اور بنی اسرائیل جو ہے وہ اس پر مسلسل جو ہے اس کا انکار کرتے رہے، اس کی طرف جو ہے اس کو نہیں قبول کیا، تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، کون ہے جو اللہ کے دین کے کام میں میرا جو ہے وہ مددگار بنے گا۔ تو اس پر 12 حواری جو تھے، یعنی کہ جو دی سی آف گیلیلی پر جو دھوبی تھے، انہوں نے جو ہے وہ حامی بھری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ مددگار کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے۔ تو پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان حواریوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لے، اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھے مانتے ہیں، اور جو تیرا رسول ہے ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ۔ بڑی پیاری ان کی دعا جو ہے اللہ پاک نے قرآن میں نقل کی ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ جب بنی اسرائیل کے جو یہودی تھے، جب ان یہودیوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ دن بدن پھیل رہی ہے، اور وہ تو ان عقائد پر ہے جو ہمارے خلاف ہے، یعنی کہ جو نظریات پیش کر رہے ہیں، جو ہمارا کانسیپٹ ہے اس کے اگینسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا انہوں نے کیا حل نکالا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کروا دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ چال چلی کہ رومنس جو اس ٹائم کے جو حکمران تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ قتل کروا دیتے ہیں، کہ یہ جو ہے وہ ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ نئی خرافات ایڈ کر رہا ہے، اور دین کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو اس کو بگاڑ سمجھتے تھے، وہ تو اپنے ظاہر سی بات ہے اپنی اس پر تھے، اپنے غلط عقائد پر۔ تو انہوں نے اس کا یہ حل ڈھونڈا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے قتل کرنے کا جو ہے وہ رومنس کو، جو ان کے حکمران تھے، ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ مین جو ہے وہ شرارت اس شخص کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس شخص کو ختم کرتے ہیں تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یہ حکم جاری کر دیا کہ جو مسیح ہیں ان کو قتل کیا جائے گا۔ اب آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ زندہ جو ہے وہ اٹھا لیا، کس طرح جو ہے وہ یہود کی جو سازش تھی وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئی، اور پھر اللہ جل شانہ نے یہود کو اس کی کیا سزا پلائی، یعنی ان کو کیا اس چیز کی جو سزا ملی، وہ بھی ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو ہم آیت مباہلہ بھی پڑھیں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے آج کا جو لیکچر ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے مکر کیا، یعنی یہود نے مکر کیا، اور ایک خفیہ تدبیر اللہ نے کی۔ اچھا، یہ جو ورڈ مکر ہے نا، یہ اردو میں تھوڑا سا نوٹوریس ہے، عربی میں اس کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ورڈ فتنہ، عربی میں اس کا میننگ کچھ اور ہے، اردو میں جو ہے وہ تھوڑا نوٹوریسلی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ تو ہم اس کا یہاں پہ ترجمہ کریں گے کہ اللہ جل شانہ کے لیے ہم کہیں گے کہ خفیہ تدبیر کا ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں، کہ ایک انہوں نے چال چلی اور پھر اللہ جل شانہ نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی چال سب سے بہتر تھی، اللہ کی تدبیر جو ہے وہ سب سے بہتر رہی۔ یعنی انہوں نے کیا چال چلی؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، مسیح کو جو ہے وہ ہم قتل کروا دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، رومن حکمران جو تھے انہوں نے جو ہے وہ یہ سزا جو ہے وہ پاس کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ڈھونڈنے آئے۔ اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں پہ وہ تھے اس ساری جگہ کو جو ان سپاہیوں نے گھیر لیا، تو آتا ہے اب دو قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں سامنے روایات میں باتیں آتی ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کہ ایک کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ آپ کے ایک حواری نے آپ کی مخبری کی، یعنی کہ آپ کے متعلق جو ہے وہ خبر جو ہے وہ لیک آؤٹ کی کہ یہاں پر جو ہے وہ مسیح ہے، تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جو شکل ہے نا وہ آپ کی شکل پر کر دی، یعنی کہ آپ اس شخص کی مطلب صورت آپ جیسی کر دی۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ سپاہی وہ اس شخص کو جو ہے وہ مسیح سمجھے، اور اس کو جو ہے انہوں نے سولی پر جو ہے وہ چڑھا دیا۔ اور ایک اور جو آتا ہے روایات میں آتا ہے وہ یہ کہ
آپ کے ایک حواری تھے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اس کام میں جو ہے وہ میری مدد کرے گا اور جنت میں جو ہے میرا ساتھی بنے گا. تو اس پر کیا ہوا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کے جو حواری تھے ان کا چہرہ آپ جیسا کر دیا, اور وہ جو تھے سپاہی تھے وہ اس شخص کو لے گئے اور اس کو جو ہے انہوں نے سولی پر چڑھا دیا, اور آپ کو جو ہے وہ زندہ سلامت اللہ جل شانہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. تو یعنی کہ ایک چال انہوں نے چلی, یعنی انہوں نے یہود نے اپنا جو ہے وہ گیم پلان بنایا کہ ہم اس طرح جو ہے وہ مسیح کو جو ہے وہ قتل کروا دیں گے اور سارا جو ہے وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اور پھر اللہ جل شانہ نے یہ چال چلی کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا, اور ان کی ساری سازشیں جو تھی وہ ناکام ہو گئی, اور ان کے لیے جو معاملہ تھا بالکل مشتبہ ہو گیا. ابھی ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے کہ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ سارا معاملہ ہوا. بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب. اذ قال اللہ, اور جب فرمایا اللہ نے, یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, انی, بے شک میں, متوفی کا, میں تجھے پورا لینے والا ہوں, یعنی کہ تجھے پورا لینے والا ہوں, یعنی روح اور جسم سمیت اٹھانے والا ہوں. یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا تو آپ پر اونگ کی سی کیفیت طاری ہوئی, اور پھر آپ کو جو ہے وہ اسی حالت میں جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھایا گیا. ورافعک, اور تجھے بلندی دوں گا, تجھے اٹھاؤں گا. یہ دونوں سینس میں ہو سکتی ہے. اٹھاؤں گا یعنی کہ آسمانوں کی طرف اٹھانا, اور اٹھانے سے مراد جو ہے وہ بلندی ان دا سینس کہ میں تجھے تیرے دشمنوں کے اوپر جو ہے وہ غالب کر دوں گا, تیری ان پر وجاہت قائم ہو جائے گی, تیرا ان پر روب قائم ہو جائے گا. الیہ, اپنی طرف, ومطہرک, اور پاک کر دوں گا تجھے, من الذین, ان لوگوں سے, کافروا, جنہوں نے کفر کیا, یعنی میں تجھے ان لوگوں سے پاک کر دوں گا جو تیرے انکاری ہیں, جو تجھے نہیں ماننے والے, یعنی یہود سے. وجاعل الذین, اور رکھوں گا ان لوگوں کو, نتبعوک, جنہوں نے تیری اتباع کی, یعنی جو لوگ تیرے پیروکار ہوں گے انہیں میں رکھوں گا کیا, فوق الذین, اوپر ان لوگوں کے, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, یعنی جن لوگوں نے تیرا کفر کیا ہے میں ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں کو رکھوں گا جو تیرے ماننے والے ہوں گے, جو تیرے پیروکار ہوں گے. ابھی میں آپ کو اس جو ہے نا اس کا سارا سمجھاتی ہوں, پہلے ہم اس آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. الی یوم القیامہ, بروز قیامت تک, یعنی بروز قیامت تک جو تیرے ماننے والے ہوں گے وہ تیرے کفر کرنے والوں کے اوپر رہیں گے. ثم, پھر, الیہ, میری ہی طرف, مرجعکم, تم سب نے لوٹنا ہے, فاحکم, پھر میں فیصلہ کروں گا, بینکم, تم سب کے درمیان, فیما کنتم, اس چیز میں جو, فیہ تختلفون, تم لوگ اختلاف کرتے تھے, یعنی جو تمہارے درمیان جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ میں بروز قیامت کروں گا. اچھا جی, ذرا ہم اس آیت کو سٹارٹ سے دیکھتے ہیں. بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ میں تجھے پورا لینے والا ہوں, اور تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف, اور تجھے غلبہ دینے والا ہوں, اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جو تیرے انکاری ہیں, جو تیرے خلاف سازشیں چل رہے ہیں, یعنی یہود کی طرف اشارہ ہے. اور ان لوگوں کو میں اوپر کرنے والا ہوں, یعنی جو تیرے ماننے والے ہوں گے, جو تیرے فالوورز ہوں گے, جو تیرے پیروکار ہوں گے, ان کو میں ان لوگوں کے اوپر کر دوں گا جو تیرے انکاری ہیں, یعنی یہود کے اوپر وہ لوگ ہوں گے جو تیرے پیروکار ہوں گے. اچھا, اس کی اگر آپ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دیکھیں تو یہود نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کرنے کی سازش کی, اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروایا, حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کروایا. یہ ان کے بڑے کرائمز میں سے یہ ہے کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے, یہ ان کا بہت بڑا کرائم ہے. اور آپ علیہ السلام کے لیے بھی جو ہے وہ قتل کی اپنے تئیں انہوں نے کام پورا کر لیا, پورا ڈالا کہ ہم جو ہے وہ ہم نے مسیح کو جو ہے وہ قتل کر لیا ہے. لیکن وہ اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ یہ کیا, سورہ نساء کی آیت 157 میں اللہ جل شانہ اس چیز کو جو ہے وہ کلیئرلی بتا دیتے ہیں, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ, کہ نہ تو وہ قتل ہوئے ہیں نہ تو وہ صلیب ہوئے ہیں, بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے جو ہے وہ امبیگیس ہو گیا, ان کو مطلب شبے میں پڑ گیا, مشتبہ ہو گیا ان کے لیے معاملہ کہ یہ کیا ہوا ہے. تو یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا اس چیز میں کہ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی دیے جا چکے ہیں, ان کی کہیں قبر ہے, تو یہ بالکل جو ہے قرآن جو ہے وہ خود اس چیز کی جو ہے وہ کیٹیگورک جو ہے وہ نفی کر رہا ہے کہ حضرت مسیح کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا گیا, نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ وہ پھانسی دیے گئے ہیں. تو ہاں یہ ہے کہ ان جیسا ایک شخص جو ہے اس کو جو ہے وہ سولی دیا گیا ہے, اور وہ یہی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک انہوں نے چال چلی اور ایک اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ خفیہ تدبیر سے اپنے جو پیغمبر ہیں ان کو بچا لیا.
اچھا، اب انہوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ انکار کیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ سازش چلی. اب اللہ جل شانہ نے اس کی ان کو کیا سزا دی کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کے عذاب کا کوڑا جو ہے وہ پڑتا رہا. وہ کس طرح پڑا؟ نیبوکیڈ نظر کے ہاتھوں، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ٹائٹس رومی کے ہاتھوں جو ہے وہ ان کا کس طرح سے ان کو جو ہے وہ کیا گیا، کس بری طرح سے یہ جو ہے نا یہ ان کو جو ہے وہ قتل کیے گیا اور کس طرح سے ان کو جو ہے وہ نکالا گیا اور برا سلوک ان کے ساتھ ہوا. پچھلی صدی کا میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں. ایڈولف ہٹلر 60 لاکھ یہودی جو ہے اس کو گیس کی چیمبرز میں جو ہے وہ اس کو مارا گیا اور اس کو ختم کیا گیا. تو یعنی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ اللہ جل شانہ نے کروایا ہے. بے شک دیکھیں کیا جس نے بھی ہے، لیکن ہوتا حکم اللہ ہی کا ہے کہ جب آپ ظلم کرتے ہیں، جب آپ زیادتی کرتے ہیں، جب آپ مسلسل حق کا انکار کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ پر کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے. اللہ ایک ظالم سے دوسرے ظالم کو جو ہے نا پٹواتا ہے. یہ اللہ جل شانہ کا جو ہے نا یہ قانون ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ جو دنیا اس کا نظام چل رہا ہے کہ اگر کوئی ایک ظلم کر رہا ہے تو اس پر اس سے بڑا ظالم جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو ان کی شامت اس طرح آتی رہی ہے. اور پھر اللہ جل شانہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ جو تیرے پیروکار ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ چیز بتائی جا رہی کہ جو تجھے ماننے والے ہوں گے صحیح میں، وہ ہمیشہ ان لوگوں کے اوپر ہوں گے جو تیرے انکاری ہیں. آپ یقین مانے آج کی ڈیٹ میں بھی نا سن 2026 ٹھیک ہے 2026 میں بھی آج کی آیت جو ہے نا بالکل پریکٹیکلی امپلائڈ ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے نا یہود یا تو وہ مسلمانوں کے انڈر رہے ہیں، اگر آپ تاریخ کو کھول کے دیکھیں، یا پھر وہ کرسچنز کے انڈر رہے ہیں. اور مسلمان اور کرسچنز دونوں جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ماننے والے ہیں، دونوں مانتے ہیں. بے شک کرسچنز جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے غلط عقیدہ تو ان کا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ مانتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. یہود تو جو ہے معاذ اللہ وہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہیں وہ ولد الزنا ہے، تو ان کا تو بہت بڑا جو وہ ہے گناہ ہے. تو اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ یہود کو جو ہے وہ مغلوب ہی رکھا ہے. یا یہ کرسچنز کے انڈر رہے ہیں یا مسلمانوں کے انڈر رہے ہیں، ان کے اوپر حاکم جو ہوا ہے نا وہ ان میں سے کوئی ہوا ہے. یہ خود کبھی اوپر غالب نہیں رہے. اور آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں اسرائیل کی جو ریاست ہے وہ بھی اگر کھڑی ہوئی ہے تو بیک اینڈ پہ جو ہے اس کو امریکہ کی سپورٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کرسچنز کی سپورٹ ہے، اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے نا یہ اللہ جل شانہ نے جو ہے یہ دکھایا ہے کہ الی یوم القیامہ کہ قیامت کے روز تک ان کے اوپر جو ہے وہ یہ ذلت اور بے بسی اور یہ محتاجی جو ہے نا یہ اللہ جل شانہ نے جو ہے مسلط کر دی ہے. اور وہ کیوں ہے بھلا، کس وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہوا؟ سورہ فاتحہ میں بھی ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اے اللہ ہمیں ان کا رستہ دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا کہ جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، اور نہ ہی وہ کہ جو کہ گمراہ ہو گئے. تو جو غضب کا شکار ہوئے وہ یہود تھے، اور غضب کا شکار ہونا سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے وہ اللہ کی آیات کو جو ہے وہ ٹھکرایا، اللہ کی آیات کا جو ہے وہ انکار کیا. ایک ہوتا ہے کہ کسی انسان کے پاس نالج نہ ہو، وہ اپنی لا علمی میں جو ہے وہ کسی چیز کو جو ہے وہ اگنور کر رہا ہے، یعنی ایک بندہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سیاہ کیا ہے سفید کیا ہے. یہ وہ قوم رہے ہیں کہ ان میں عالم رہے ہیں ہمیشہ، یہ ان کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ علم رہا ہے، ان کو ہر چیز کا پتہ ہوا ہے. نالج کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود انہوں نے حق کا انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان پر جو ہے وہ اپنے غضب کا کوڑا برساتے رہے ہیں. ہر کچھ جو ہے نا سالوں اس بعد ہر اس میں نا ان کے ساتھ یہ ایسے معاملات ہوتے رہے ہیں. اور 1920 کے بعد جو بریڈ فورڈ ڈیکلیریشن ہوا، اس کے بعد جو ہیں یہ سارے جو ہیں وہ اس میں جو ہے تھوڑا سا ان کے اندر جو ہے وہ سانس آیا، ورنہ اس سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کی جو ہے وہ ہمیشہ جنگیں ہوتی رہتی تھی. کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے عیسائی کہ ظاہر سمجھتے کیا تھے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کروانے کے اندر ان کا ہاتھ تھا، جو کہ حقیقت ہے. اور پھر ان یہودیوں نے کیا چالاکی کی کہ انہوں نے پال سے جو ہے وہ فتویٰ سائن کرایا کہ ہم جو ہے وہ عیسیٰ کے قتل جو ہے اس میں ہم شامل نہیں تھے، اور اس پال نے جو ہے ان کو جو ہے وہ کلین چٹ دی. اس کے بعد جو ہے وہ عیسائیت نے جو ہے وہ ایک نیا روپ جو اختیار کیا، اور ان کو جو ہے وہ سانس لینے کا موقع ملا، اور سب کے اندر جو ہے یہ ان کو وہ مل گیا. ورنہ اس سے پہلے تو ان کو جو ہے نا ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ یہ بالکل اس طرح سے ٹریٹ کیے جاتے تھے جیسے اچھوت ہوتے ہیں. نہ ان کو کوئی جابس وغیرہ میں وہ ملتا، نہ ان کو کوئی ادھر وہ زمینیں خریدنے کا وہ ملتا کہ نہ یہ زمین خرید سکتے ہیں.
تو اس 1920 کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ان کی جو ہے نا وہ سانس بحال ہوئی ہے اور تھوڑا سا ان کو عزت ملی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ وہی ہوا ہے۔ اور اب 1948 میں انہوں نے اپنی پوری جو ہے وہ باقاعدہ ریاست قائم کر لی اسرائیل کے نام پر، جو کہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ تو بہرحال بات مقصد یہ ہے کہ یہ جہاں بھی رہے ہیں، جب بھی ہوئے ہیں، یا مسلمانوں کے غلبے میں رہے ہیں یا پھر کرسچنز کے غلبے میں رہے ہیں، اپنے زور پہ یہ کبھی کوئی کام نہیں کر سکے، اور آج کی ڈیٹ میں بھی یہ چیز بالکل جو ہے وہ امپلائڈ ہے۔ اور علمی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو مسلمان ان سے جو ہے وہ علمی دلائل میں آگے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کی سچی کتاب ہے، وہ ہمارے پاس ہے، یہ اس کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ دلیل کے جو بنیاد پر آج بھی مسلمان ان سے اوپر ہے۔ اگر بظاہر حکومتی ایوانوں میں اگر دیکھا جائے اس طرح نہیں ہے، لیکن علمی دلائل میں مسلمان آج بھی ان سے جو ہے نا وہ اوپر ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی جو قرآن کی آیت ہے، یہ آج بھی ان کے لیے جو ہے وہ بالکل صحیح بیٹھتی ہے۔ بڑھتے اگلی آیت کی جانب۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو پھر رہے وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، میں عذاب دوں گا ان کو، عذابًا شدیدًا، سخت عذاب، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین، کوئی بھی مددگار۔ یعنی جو بھی اے عیسیٰ تیرے جو کفر کرنے والے ہوں گے یا جو بھی تیرا انکار کرنے والے ہوں گے، میں ان کو ضرور عذاب دوں گا، اور سخت عذاب دوں گا، شدید عذاب دوں گا، پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی دنیا و آخرت میں ان کے لیے جو ہے عذاب ہے۔ تو دنیا کا عذاب تو ان کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ہونا ہے، اور فائنل جو ان کے ساتھ ایگزیکیوشن ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے۔ اور دیکھیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، تو اللہ جل شانہ حضرت عیسیٰ ہی کے تھرو جو ہے وہ ان کا خاتمہ بھی ہوگا، کہ جب قرب قیامت میں آپ علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوں گے، اور پھر آپ دجال کو قتل کریں گے اور ہر یہودی کو قتل کریں گے جو کہ اس سارے جو ہے وہ جنگ کا حصہ ہوگا۔ اور ایون کہ جو کوئی یہودی کسی پتھر یا کسی درخت کے پیچھے بھی ہوگا نا، تو وہ درخت اور وہ پتھر بھی پکار اٹھیں گے کہ اے مسلم، اس کے پیچھے جو ہے وہ یہودی ہے، تو اس کو قتل کر، سوائے غرقت کے درخت کے۔ تو یعنی اللہ کی مدد ہوگی۔ تو جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ سازش چلی، تو اللہ جل شانہ اسی کا جو ہے وہ جو فائنل چیپٹر ہوگا وہ قرب قیامت میں جو ہے وہ پورا کروائیں گے اس سے۔ اور آخرت میں تو ان کے لیے ہو گئی ہوگا عذاب، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اتنا بڑے لیول کا جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، انبیاء کا قتل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کو جان بوجھ کر جو ہے ٹھکرانا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا، سوئے ہوئے کو جگایا جاتا ہے، جاگے ہوئے کو نہیں جگایا جاتا، یعنی کہ جس نے ٹھان لی ہے کہ اس نے جاگنا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر اللہ کا غضب بھی جو ہے نا اس پر ڈبل ہو کے آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان لائے، جنہوں نے جو ہے ان کی تصدیق کی، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے۔ یہ بھی ضروری ہے، دیکھیں میک شور ہو کہ صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے مانا، جنہوں نے صحیح عقیدہ رکھا، فَيُوَفِّيهِمْ، تو پھر میں پورا دوں گا، اجورہم، ان کو ان کا اجر، یعنی ان کو ان کا جو اجر اور جو ثواب ہے، جو بدلہ ہے، وہ پورا دیا جائے گا، کوئی ان کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ نہیں محبت کرتا ظالموں سے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوں گے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے، یعنی صحیح عقیدہ ان کا ہوگا اور ان کے عمل بھی ٹھیک ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، تو پھر اللہ پاک ان کو پورا ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی آیت پہ پڑھتے ہیں۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، تو یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور حکمت بھری جو ہے وہ نصیحتیں ہیں، یعنی کہ یہ جو ساری چیزیں ہم نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنائیں، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے وہ خطاب ہے کہ ہم آپ کو یہ ساری جو باتیں ہم بتا رہے ہیں کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ہم نے آسمانوں پر اٹھایا، اور کس طرح ان کے ماننے والوں کو ہم نے ان کے کفر کرنے والوں پر جو ہے وہ فوقیت بخشی، اور کس طرح ہم ان کے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ سرخرو کریں گے، اور ان کے کفر کرنے والوں کو ہم دنیا و آخرت میں
میں جو ہے وہ رسوا کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں کہ یہ آیات ہم آپ کی طرف جو ہے وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں اور یہ حکمت بری نصیحتیں ہیں. یعنی ان سب چیزوں سے جو ہے وہ انسان کو سبق لینا چاہیے. کیا سبق لینا چاہیے؟ سبق یہ لینا چاہیے کہ دیکھیں جب انسان، جیسے اللہ جل شانہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ تیری اتباع کریں گے، وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، کہ جو لوگ تیری اتباع کریں گے، فوق الذین کفروا، ان کے اوپر ہوں گے جو تیرے انکاری ہوں گے. یعنی جو بندہ ایمان کے ساتھ عمل کرتا ہے اور اپنے رب کی بات کو مانتا ہے، اپنے رب کی اطاعت میں ہوتا ہے، صحیح رستے کو لیتا ہے اور صحیح رستے پر چلتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ کامیابی دیتے ہیں. تو ان ساری آیات سے یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ اگر ہم اللہ کی احکامات کو مان کر چلیں گے، اللہ کی بات سنیں گے، اپنے رب کے کلام کو جو ہے اس پر غور و فکر کریں گے اور اس سے نصیحت حاصل کریں گے، تو دنیا میں بھی ہماری کامیابیاں ہیں، آخرت میں بھی ہماری کامیابیاں ہیں. جیسے دیکھیں نا کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو دنیا میں بھی مار کھائی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، تتر بتر ہوئے رہے ہیں. کس طرح سے جو ہے وہ کوئی کہاں پڑھا رہا، کوئی کہاں پڑھا رہا، اور پھر وہ سارے جو واقعات ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جب آپ آئے تو وہاں پر بھی ان کے جو 3 قبیلے تھے، پھر وہاں پہ بھی جو انہوں نے اپنے وہ کرتوت دکھائے تو وہاں سے بھی ان کو نکالا گیا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، بغاوت دکھاتے ہیں، تو آپ کے لیے دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اور جب آپ اپنے رب کی جو ہے وہ اطاعت میں ہوتے ہیں، اپنے رب کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، صحیح چیز کو صحیح کہتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں لکھتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ جل شانہ جو ہے وہ بڑا جو ہے نا اس چیز کا اجر عطا کریں گے. تو یہ ہم سب کے سیکھنے کی چیز ہے. یہ ساری باتیں ہمیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان بن جائے، وہ سیدھا ہو جائے، وہ مسلسل بغاوت اور سرکشی کا جو ایٹیٹیوڈ اپنے رب کی طرف جو اس نے رکھا ہوتا ہے اس سے باز آ جائے اور اپنے آپ کو اپنے رب کی اطاعت میں دے دے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنی اگر غور کریں، انسان تاریخ میں ان سب چیزوں کو دیکھے کہ کس طرح سے جو ہے یہ چیز اللہ جل شانہ نے ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائی ہے کہ یہ یہود جو ہیں وہ سارا جو ہے وہ اس ٹائم، اب کچھ تھوڑا سا جو ان کی ہلکی سی جو ہے نا وہ سانس بحال ہوئی ہے، اسرائیل کی جو ریاست انہوں نے قائم کیا، تھوڑا سا وہ آیا، وہ بھی کچھ وہی ہے، بس ایسی آخری دن کی وہی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ شمع جب بجھنے لگتی ہے، آپ وہ آگ کا فلیم ہے، وہ جب بجھنے لگتا ہے نا تو ذرا زیادہ زور سے اوپر کو نا پھڑکتا ہے. تو وہ شاید ان کی انشاءاللہ یہ آخری ہی وہ ہے، اس کے بعد ان کا جو ہے نا فائنل ٹائم آنے والا ہے. تو سمجھانے کا مقصد یہ کہ کس طرح یہ جو ہے انہوں نے جب انکار کیا تو کس طرح انہیں مارے پڑیں، کس طرح یہ ذلیل ہوئے، کس طرح یہ ملک بدر کیے گئے، کس طرح ان کو جو ہے وہ ہر چیز سے جو ہے وہ محروم کیا گیا اور آخرت میں بھی یہ عذاب کھائیں گے. تو ہر ایک کے لیے اس میں لیسن ہے، میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے کہ اگر ہم بھی اللہ کی آیات سے انکار کریں گے، اور اس سے مراد صرف یہود کو یہی کہنا نہیں ہے کہ صرف یہودی ہی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص چاہے وہ کلمہ گوئی کیوں نہ ہو، بظاہر کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کا عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ بھی انکار کرنے والا ہے، وہ اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں کہ ہم جتنا اپنے آپ کو اپنے رب کی اطاعت میں دیں گے اتنا ہی ہماری بچت ہے، اتنا ہی ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. ادروائز یہ ہے کہ ہم پھر وہی انسان کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو آگ کا جو ہے وہ ایندھن بنائے گا، اور پھر آگ کے لیے انسان دیکھیں سورہ بقرہ میں آتا ہے فما اصبرہم علی النار، تو پھر کیا انہیں آگ پر صبر آ گیا، یعنی ان کو آگ جو ہے وہ ٹھیک لگ رہی ہے اپنے لیے، اس پر ان کو وہ ہو گیا، یہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ اب انہیں ٹینشن کوئی نہیں رہی. آپ یقین مانیں تھوڑی دیر جو آگ کا فلیم ہوتا ہے نا اس پہ آپ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، آدھا منٹ بھی آپ میرا نہیں خیال انسان ٹالریٹ کر سکتا ہے. تو پھر انسان یہ سوچے کہ وہ آگ جو یہاں کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو دنیا کی آگ ہے وہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، تو وہ آگ جو اسے 70 گنا زیادہ ہے وہ انسان کیسے ٹالریٹ کرے گا. اور انسان آرام سے یہ کہہ دیتا ہے کہ ایک پھیرا لگنا ہے ہمارا، بس اس کے بعد تو ہم جنت میں جائیں گے، ایک پھیرے میں انسان کا کام ہو جانا ہے. تو یہ بس وہ باتیں ہیں کہ انسان سمجھے ان کو کہ ابھی وہ غفلت میں ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس چیز سے نکالے اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو سنوارے. رزلٹ کیا ملے گا؟ دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ مل جانی ہے جب انسان ایسا ایٹیٹیوڈ رکھے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنی ہیں. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. ان مثلا، بے شک مثال،
عیسیٰ کی عند اللہ اللہ کے ہاں یعنی اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال کا مثل آدم بالکل آدم جیسی، یعنی اللہ کے ہاں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے۔ اچھا یہ بات کیوں آ رہی ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ خلقہ من تراب، تخلیق کیا اس کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو من تراب، مٹی سے پیدا کیا، ثم پھر قال فرمایا یعنی اللہ جل شانہ نے فرمایا لہو اس سے، کس سے؟ مٹی سے، یعنی اس مٹی سے، یہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ تراب ان کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے، تو اس مٹی سے فرمایا کن فیکون کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ یعنی اللہ جل شانہ نے یہ جو یعنی کہ کرسچنز کا جو یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر جو ہے وہ، ہم مسلمان کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جس کا باپ نہ ہو وہ کیسے وہ ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ معاذ اللہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں، باپ کے بغیر تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں یہ بات بہت اچنبے کی لگ رہی ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو آدم کی مثال تو اس سے بھی جو ہے وہ اوپر کی ہے کہ ان کو تو ہم نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، یعنی اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو آدم کو تو ہم نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر لیا، اس میں تو دونوں جو ہے وہ نہیں تھے، نہ ماں تھی نہ باپ تھا۔ تو حضرت عیسیٰ کی مثال بھی جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے لیے حضرت آدم جیسی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اسی کلمہ کن سے اللہ پاک نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانوں پر بنایا اور دنیا میں بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھایا، تو یہ مماثلت ہے ان چیزوں میں، اور اس میں سب یہی بات ہے کہ اللہ اپنے کلمہ کن سے کچھ بھی کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے، جس کام کا وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ان ساری چیزوں کو بیس بنا کے جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ یہ چیز اس طرح ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ غلط عقائد جو ہیں وہ کرسچنز نے جو گھڑے، اور ظاہر سی بات ہے توحید کو جو ہے انہوں نے شرک میں تبدیل کر دیا، تو اس ساری چیز کو جو ہے وہ قرآن میں اللہ پاک سمجھا رہا ہے کہ یہ سارے عقائد جو ہیں تمہارے غلط ہیں۔ اگلی آیت کو پڑھتے ہیں، الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکم من الممترین، تو پس آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو شک نہیں تھا نا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ جل شانہ کے جو ہیں وہ پیغمبر اور بندے ہیں، ان کے جو ہیں وہ رسول ہیں، نہ کہ بیٹے ہیں، نہ کہ اولاد ہیں۔ تو یہ کہا کن کو جا رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو جو ہے نا تمام انسانوں کو جو ہے وہ یہ بات جو ہے ان سے خطاب کی جا رہی ہے، مخاطب ان کو کیا جا رہا ہے کہ یہی حق بات ہے، یہی صحیح بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ٹرو سٹیٹس ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بھیجا ہوا ایک کلمہ ہے، صرف اور صرف یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس ساری چیزوں میں جو ہے وہ انسانوں کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے وہ ان آیات میں جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اگلی آیات کی طرف ہم نہیں جاتے، کیونکہ آگے جو آیت آ رہی ہے وہ آیت مباہلہ ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ اچھا، آج کے لیکچر کو ہم تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہمارے لیے سیکھنے کی کیا کیا چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے تو آیت نمبر 54 کو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ جل شانہ بتا رہا ہے کہ ایک چال انہوں نے چلی اور ایک تدبیر تمہارے رب نے کی، یعنی اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، نو، زیرو، کوئی کچھ بھی ہمارا نہیں بگاڑ سکتا۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بندہ ہمارا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت میں رہے گا، اپنے رب کو، اپنے رب کے احکامات پر جو ہے وہ عمل کرے گا، صحیح راستہ اختیار کرے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور پھر ایک اور لیسن بھی ہے ہمارے لیے کہ اللہ اپنے کلمہ کن سے کسی بھی کام کو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہے۔ کوئی دعا ہے آپ کے دل میں جو آپ کو لگے ناممکن ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو بھی کرنے پر قادر ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں جو ہے یہ چند ایک جو ہیں وہ آج کے جو لیکچر کے جو ہیں وہ ہمارے لیے لیسنز ہیں۔
اللہ جل شانہ سے میری دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ پاک اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو ضرور اپنی دینی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا کریں، اور اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔